السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی۔ پہلے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وكذلك إذا دخل الإطلاق والتقييد في السبب يجري كل واحد منهما على سننه، كما قلنا في صدقة الفطر إنه يجب أداؤها عن العبد الكافر من نص المطلق باسم العبد، وعن العبد المسلم بالنص المقيد بالإسلام، لأنه لا مزاحمة في الأسباب فوجب الجمع۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ صاحب کتاب وکذالک سے یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے مطلق اور مقید حکم میں داخل ہوں، جیسے کہ اس سے پہلے گزر گیا، یعنی ایک حکم مطلق ہو اور ایک حکم مقید ہو تو ہم مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے۔ اسی طرح سے اگر مطلق اور مقید سبب پر داخل ہو رہے ہوں، یعنی ایک سبب مطلق ہو اور ایک سبب مقید ہو، تو یہاں بھی مطلق کو مقید پر محمول نہیں کریں گے، بلکہ مطلق اپنی اطلاق پر رہے گا اور مقید اپنی تقیید پر رہے گا۔ دونوں اپنے اپنے راستے پر چلیں گے، اپنے اپنے طریقے پر چلیں گے۔ مثال دیں، جیسے کہ صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کا سبب رأس ہے، جس کا نان نفقہ، جس کی خرچہ، جس کی ذمہ داری آدمی اٹھاتا ہے، اس پر ولایت حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی ولایت میں آدمی کا خود اپنی ذات بھی داخل ہے ولایت میں، اور چھوٹی اولاد، نابالغ اولاد بھی داخل ہیں، اور غلام وغیرہ بھی داخل ہیں، کیونکہ ان سب پر ولایت حاصل ہے آدمی کی، ان تمام کا خرچہ اٹھاتا ہے۔ البتہ اس کے اندر بیوی داخل نہیں ہے، بیوی اس سے خارج ہے، کیونکہ بیوی پر ولایت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال سمجھ بات آ گئی؟ صدقہ فطر کا سبب رأس ہے، رأس کا ہونا، یہ صدقہ فطر یعنی ذات کا ہونا صدقہ فطر کے واجب ہونے کا سبب ہے۔ اب وہ رأس جیسی بھی ہو، کبھی رأس عبد ہے، کبھی رأس غیر عبد ہے، عبد میں بھی رأس عبد مسلم بھی ہے اور رأس عبد کافر بھی ہے۔ اب اس سلسلے میں دو حدیثیں وارد ہوئی ہیں، ایک حدیث میں مطلق ہے اور ایک حدیث میں مقید ہے۔ مطلق والی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ادو عن کل حر وعبد صغیر او کبیر نصف صاع من بر او صاع من تمر۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ دوسری حدیث پاک مقید ہے، وہ حدیث پاک یہ ہے: عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعیر على كل حر وعبد ذکر وانثى من المسلمین۔ بہرحال پہلی حدیث میں مسلم کی قید نہیں ہے اور دوسری حدیث میں مسلم کی قید ہے۔ پہلی حدیث میں سبب مطلق ہے، عبد، ادو عن کل حر وعبد، عبد کا ہے نا، مطلق ہے سبب، اور دوسری حدیث میں سبب مقید ہے، یعنی اسلام کی قید لگ گئی، لہذا عبد مسلم کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوگا،
تو یہاں سب وجوب صدقہ فطر کا سبب رأس پہلی حدیث میں مطلق ہے، یعنی عبد مطلق، وہ عبد ہی تو سبب ہے نا، تو پہلی حدیث میں رأس وہ مطلق ہے، اور دوسری حدیث میں مقید ہے، یعنی اسلام کی قید کے ساتھ مقید ہو گیا، یعنی عبد ذکر و انثی من المسلمین کہا ہے۔ تو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کریں گے، بلکہ مطلق کو مطلق رکھیں گے، مقید کو مقید رکھیں گے، دونوں میں سے ہر ایک الگ الگ اپنی اپنی راہ پر جاری رہے گا، اور یہ کہیں گے کہ مطلق عبد کا رأس بھی سبب ہے، یعنی مطلق عبد جہاں پر وارد ہے تو مطلق عبد بھی صدقہ فطر کا سبب ہے، اور عبد مسلم کا رأس اور اس کی ذات بھی سبب ہے، دونوں سبب ہیں۔ جب دونوں سبب ہیں تو دونوں میں سے ہر ایک کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا، کیونکہ اسباب میں منافات اور مزاحمت نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی شیء واحد کا ثبوت مختلف اسباب سے ہو جاتا ہے، ایک چیز کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، لہذا مطلق کو مطلق اور مقید کو مقید رکھیں گے، اور دونوں کو سبب کہیں گے کہ عبد مسلم بھی سبب ہے اور عبد مطلق بھی سبب ہے۔ ان دونوں میں جمع و تطبیق کی یہی شکل ہے دونوں حدیثوں کا۔ یہاں پر میں آپ کو تنبیہاً ایک بات ذکر کر دوں، حالانکہ اس سے پہلے ایک بات یہ بات ہم ذکر کر چکے ہیں اس بحث کے شروع ہی میں، لیکن یہاں پر بھی ذکر کریں کہ یہ مطلق کو مقید پر ہم محمول نہیں کر رہے ہیں، اور امام شافعی مطلق کو مقید پر محمول کر رہے ہیں، تو یہ مطلق کو مقید پر محمول کرنا یا محمول نہ کرنا، یہ اختلاف جو ہے وہ صرف اس صورت میں ہے جبکہ حادثہ اور حکم کو لے کر اختلاف ہو، یعنی مطلق اور مقید دو حادثے میں واقع ہوں، حکم ایک ہو لیکن حادثے الگ الگ ہوں، تب بھی اختلاف رہے گا۔ مطلق اور مقید ایک ہی حادثے میں واقع ہوں لیکن حکم الگ الگ ہوں، تب بھی احناف اور شوافی کے مابین یہ اختلاف رہے گا۔ اور اگر مطلق اور مقید ایک ہی حادثہ اور ایک ہی حکم میں واقع ہوں، یعنی اتحاد حادثہ بھی ہو اور اتحاد حکم بھی ہو، تو بالاتفاق مطلق و مقید پر محمول کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، کہ واقعہ بھی ایک ہو اور حکم بھی ایک ہی ہو۔ مثال دیں ہم آپ کو، جیسے روزے کے کفارے ہیں، تو روزے کے کفارے میں 60 روزے ہیں، ایک روایت میں شہرین متتابعین ہے اور ایک روایت میں صرف شہرین ہے، لیکن ہے تو صرف روزے کے کفارے کے سلسلے میں کفارہ ہے یہ، اور روزے کا کفارہ ہے، چونکہ ایک ہی واقعہ ہے اور حکم بھی ایک ہے، یعنی روزے کا کفارہ، تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، یعنی متتابعین کی قید روزوں میں ملحوظ رہے گی۔ اسی طرح کفارہ یمین میں فصیام و ثلاثت ایام، کفارہ یمین اگر روزے سے ادا کیا جائے تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فصیام و ثلاثت ایام، 3 دن کے روزے رکھے جائیں قسم کے۔ یہاں پر ثلاثت ایام یہ مطلق ہے، تتابع کی قید نہیں ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں فصیام و ثلاثت ایام متتابعات، یعنی متتابعات کی قید سے مقید ہے، تو یہاں مطلق و مقید پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ یہاں حکم ایک ہی ہے یعنی روزہ، اور ایک حکم دو متضاد وصفوں کو قبول نہیں کرتا، لہذا مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ ایسے ہی اگر حکم میں بھی اختلاف ہو، حادثے میں بھی اختلاف ہو، یعنی مطلق اور مقید جو جس حکم میں وارد ہیں وہ حکم مطلق اور مقید ہو رہا ہے، وہ حکم میں بھی اختلاف ہے کہ مطلق جس حکم میں وارد ہے وہ حکم الگ ہے اور مقید جس حکم میں واقع ہے وہ حکم الگ ہے۔ ایسے ہی حادثے بھی الگ ہوں
کہ جس میں مطلق واقع ہے وہ حادثہ الگ ہے، جس میں مقید واقع ہے وہ حادثہ الگ ہے، یعنی نہ ہی اتحاد حکم ہو نہ ہی اتحاد حادثہ ہو، اختلاف حکم بھی ہو اختلاف حادثہ بھی ہو، تو اس صورت میں بالاتفاق مطلق و مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ امام شافعی بھی یہاں پر اسی کے قائل ہے۔ تو اختلاف شوافع اور حناف کے مابین اس صورت میں ہے جبکہ حکم اور حادثہ دونوں میں سے کسی ایک میں اختلاف ہو، یعنی یا تو حادثہ ایک نہ ہو یا حکم ایک نہ ہو۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اگلے کی تھوڑی سی عبارت پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مطلب پھر سمجھتے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں، چلیے پہلے ہم نے ترجمہ ابھی چھوڑ دیا، تقریر کر دی تھی لیکن ترجمہ ابھی تک نہیں کیا عبارت کا، پہلے عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَتْ الْإِطْلَاقُ وَالتَّقْيِيدُ، ایسے ہی مطلق اور مقید دونوں داخل ہوں پھر سبب میں، يَجْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَى سَنَنٍ، تو تب بھی دونوں میں سے ہر ایک اپنے طریقے پر یعنی مطلق اطلاق پر اور مقید تقیید پر جاری رہے گا۔ کما قلنا، جیسے کہ ہم نے کہا صدقہ فطر میں، انہ یجب اداؤہا، کہ صدقہ فطر کی ادا واجب ہے، عن العبد الکافر، عبد کافر کی طرف سے بھی، بالنص المطلق، نص مطلق کی بنا پر، کہ جو نص مطلق صرف اس میں عبد کے ساتھ ہے، وعن العبد المسلم، اور عبد مسلم کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے، ادا کرنا واجب ہے، بالنص المقید بالاسلام، اس نص کی بنا پر جو کہ مقید بالاسلام ہے، لأنہ لا مزاحمۃ فی الاسباب، دونوں ہر ایک پر دونوں اپنے اپنے طریقے پر جاری ہوں گے، کیوں؟ لأنہ لا مزاحمۃ فی الاسباب، کیونکہ اسباب میں کوئی مزاحمت نہیں ہے، شے واحد کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، وجب الجمع، تو تطبیق دینا اور جمع کرنا یہ واجب ہے۔ بہرحال مطلق کو کب مقید پر محمول کریں گے کب نہیں کریں گے یہ بات آپ نے تفصیل سے سن لی۔ اس کی ایک نظیر صاحب کتاب پیش کر رہے ہیں، نظیر پیش کر رہے ہیں، تو نظیر بیان کر رہے ہیں، وہ نظیر ہے کیا، آپ کو نظیر سمجھنا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَهُوَ نَظِيرُ مَا سَبَقَ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ لَا يُوجِبُ النَّفِيَّ عِنْدَ عَدَمِهِ، یہ مطلق اور مقید دونوں اپنے اپنے راستے پر اپنے اپنے طریقے پر جاری ہوں گے، تو سبب مطلق بھی صدقہ فطر کی ادائیگی کا سبب بن سکتا ہے اور سبب مقید بھی اس کا سبب بن سکتا ہے، دونوں اپنے اپنی راہ پر اپنے اپنے طریقے پر جاری رہیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ویسے ہی ہے، یہ نظیر ہے اس کی جو ما قبل میں یہ بات گزر گئی کہ تعلیق بالشرط لا یوجب النفی عند عدم، تعلیق بالشرط احناف کے نزدیک تعلیق بالشرط یہ نفی کو واجب نہیں کرتی ہے کہ شرط اگر نہیں پایا جائے تو حکم نہیں پایا جائے گا، بلکہ حکم کا عدم وہ سبب کے عدم کی بنا پر ہوتا ہے نہ کہ شرط کے عدم کی بنا پر، بلکہ تعلیق بالشرط میں شرط جو ہوتی ہے وہ مانع ہوتی ہے سبب کے انعقاد سے نہ کہ حکم کے انعقاد سے، جیسے کہ تفصیل پوری گزر گئی بچوں۔ تو وہاں پر جو تعلیق بالشرط کی جو تفصیل اور تقریر گزری ہے بچوں، وہ نظیر ہے اسی کی، وہ بالکل اسی طرح سے کہ وہ شرط کے عدم کے وقت نفی کو واجب نہیں کرتی، تو وہاں پر حکم واحد جو حکم واحد ہے وہ موجود ہونے سے پہلے وہ معلق بھی ہوگا اور مرسل بھی ہوگا، یعنی اس میں دونوں احتمال رہیں گے، معلق ہونے کے بھی اور مرسل ہونے کے بھی۔ لأن الارسال هو تعلیق، کیونکہ ارسال وہ تعلیق ہے، دونوں مرسل ہوں گے، ہاں حکم واحد
اپنے وجود سے پہلے تو معلق بھی ہو سکتا ہے، مرسل بھی ہو سکتا ہے، لیکن وجوداً متنافی ہوگا۔ ارسال اور تعلیق دونوں آپس میں متنافی ہوتے ہیں وجوداً، یعنی ایک وقت میں شیء لفظ واحد سے یا تو مرسل ہی ثابت ہوگا یا مقید ہی ثابت ہوگا، لیکن اپنے وجود سے پہلے، وقوع سے پہلے وہ مطلق بھی ہو سکتا ہے اور مقید بھی ہو سکتا ہے، احتمال تعلیق بھی رہے گا اور احتمال ارسال بھی رہے گا اس کے اندر۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے بچوں تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہماری ایک بات کو ذہن میں رکھیں، طلاق دو طرح سے ہوتی ہے بچوں۔ ایک طلاق تعلیق ہے، طلاق تعلیق جس میں معلق کیا جاتا ہے طلاق کو، یعنی شوہر طلاق کو معلق کر کے کہہ دے ان دخلت الدار فانت طالق، مثلا یہ کہہ دے، یہ طلاق تعلیق ہے، طلاق معلق ہے۔ اور ایک ہوتی ہے طلاق تنجیز۔ طلاق تنجیز میں کیا ہوتا ہے، شوہر غیر معلق کر کے طلاق دے دے اور کہہ دے انت طالق، معلق نہ کرے۔ تو طلاق تعلیق میں ان دخلت الدار فانت طالق، اور طلاق تنجیز میں صرف انت طالق۔ یہ دونوں طلاق کے سبب ہیں بچوں۔ کیا ہے؟ دونوں کیا ہیں؟ طلاق کے سبب ہیں۔ طلاق تعلیق میں اور طلاق تنجیز دونوں میں انت طالق کیا ہے؟ طلاق کا سبب ہے۔ اب یہاں پر نظیر سمجھیے، مصنف کیسے نظیر بیان کر رہے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تعلیق بالشرط میں حکم کا عدم شرط کے عدم سے نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے گزر گیا، بلکہ سبب کے عدم سے حکم کا عدم ہوتا ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ تفصیل پوری پڑھ چکے ہو۔ لہذا تعلیق کی صورت میں حکم معدوم ہوتا ہے تو وہ حکم اپنے وجود سے پہلے، بھئی تعلیق بالشرط میں حکم معدوم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ان دخلت الدار فانت طالق، وقوع طلاق جو حکم ہے وہ معدوم رہتا ہے کب تک؟ جب تک کہ دخول دار جو شرط نہ پائی جائے۔ تو حکم معدوم ہوتا ہے کب تک؟ جب تک کہ اس کا سبب نہ پایا جائے۔ یہ تو ہوتا ہے نا احناف کے نزدیک، جب تک کہ اس کا سبب نہ پایا جائے۔ تو معلق بالشرط ہونے کی صورت میں حکم اپنے وجود سے پہلے معدوم ہوتا ہے۔ تعلیق کی صورت میں حکم معدوم ہوتا ہے تو حکم اپنے وجود سے پہلے، وہ پہلے تعلیق کے بعد، وجود سے پہلے اور تعلیق کے بعد، یعنی اس شخص نے تعلیق کہہ دی ہو، کر دی ہو تعلیق، یعنی یہ کہہ دیا ہو ان دخلت الدار فانت طالق، یہ کہہ دیا ہو اور ابھی دخول دار ہو نہیں، تو وہ حکم اپنے وجود سے پہلے اور تعلیق کے بعد دونوں احتمال رکھتا ہے۔ یعنی معلق بالشرط ہونے کا بھی احتمال ہوگا اس حکم کے اندر، اور مرسل ہونے کا بھی احتمال ہوگا، یعنی مطلقاً نشرط ہونے کا بھی احتمال ہوگا۔ لہذا اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، تو اس میں تعلیق اور ارسال دونوں احتمال ہیں، دونوں کے احتمال ہیں۔ بئی طور یعنی یہ بھی احتمال ہے کہ طلاق دخول دار کے وقت پائی جائے اور اس سے پہلے نہ پائی جائے، بئی طور کہ الگ سے کوئی طلاق نہ دے۔ اور ارسال کا بھی احتمال ہے، یعنی یہ بھی احتمال ہے کہ دخول دار سے پہلے شوہر تنجیزاً طلاق واقع کر دے۔ تو ایک ہی حکم میں ارسال اور تعلیق دونوں کا احتمال ہے نا۔ حکم واحد اپنے وقوع سے پہلے، موجود ہونے سے پہلے ارسال کا بھی احتمال رکھتا ہے اور تقیید کا بھی، تعلیق کا بھی احتمال رکھتا ہے، دونوں کا احتمال ہے۔ بات سمجھائی؟ کیونکہ
حکم کے وجود سے پہلے تعلیق اور ارسال دونوں احتمال ہونے میں کوئی منافات نہیں ہے۔ منافات کب ہے بچوں؟ منافات تب ہے جب کہ وہ حکم پایا جائے، تو پایا جب جائے گا تو یا تو تعلیق نہیں پایا جائے گا یا تنجیزا نہیں پایا جائے گا۔ پایا تو ایک ہی صورت میں جائے گا، ایک ہی طریقے سے جائے گا، لیکن پائے جانے سے پہلے احتمال تو دونوں میں سے ہر ایک کا موجود ہے۔ وہیں طور کہ شوہر نے طلاق کو معلق کر دیا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معلق کرنے کے بعد تنجیزاً کوئی طلاق نہ دے تو تعلیق کے ہی بنا پر طلاق واقع ہو، بعد میں وجود شرط کے وقت ہی طلاق واقع ہو۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی احتمال ہے کہ تعلیق کے بعد اس نے ابھی وجود شرط نہیں پائی گئی، اس سے پہلے ہی تنجیزاً طلاق دے۔ تو وہ وقوع طلاق جو حکم ہے وہ تعلیق کا بھی احتمال رکھتا ہے وجود سے پہلے، اور تنجیز کا بھی احتمال رکھتا ہے وجود سے پہلے۔ بات سمجھ آئے بچوں؟ اس کی وجہ بچوں یہ ہے کہ تعلیق سے پہلے حکم کا جو عدم ہے وہ عدم اصلی ہے، یعنی عدم سبب کی وجہ سے عدم حکم ہے۔ اس میں دونوں احتمال ہیں تعلیق اور ارسال کے، یعنی جیسے ابتداءً شوہر کو دونوں اختیار ہیں کہ طلاق کو معلق کر کے طلاق دے یا تنجیزاً طلاق دے، یعنی بغیر تعلیق کے طلاق دے۔ یہ دونوں کا اختیار جیسے ابتداءً شوہر کو ہے، ایسے ہی تعلیق کے بعد بھی وقوع طلاق سے پہلے یہ احتمال رہیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ اور یہ بات مسلم ہے کہ تعلیق کے بعد حکم کا عدم اصلی بدلتا نہیں ہے، جیسے پہلے عدم اصلی تھا تعلیق سے پہلے، ویسے ہی تعلیق کے بعد بھی عدم اصلی ہی رہے گا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو حکم تو معدوم ہی رہتا ہے، تعلیق سے پہلے بھی حکم معدوم تھا اور تعلیق کے بعد بھی عدم اصلی بدلتا نہیں ہے، تو حکم تو معدوم رہے گا۔ تعلیق سے پہلے عدم اصلی کی صورت میں حکم کے پائے جانے میں دو احتمال تھے کہ شوہر چاہے تو تعلیقاً طلاق دے اور چاہے تو تنجیزاً طلاق دے۔ تو اسی طرح سے تعلیق کے بعد بھی حکم کے پائے جانے میں دونوں احتمال رہیں گے۔ لہذا جس طرح حکم واحد اپنے وجود سے پہلے تعلیق کے بعد ارسال و تعلیق دونوں طرح سے ثابت ہونے کا احتمال رکھتا ہے، بالکل اسی طرح سے، بالکل اس میں کوئی منافات نہیں ہے، ایسے ہی اب تعلیق کے بعد بھی وہ دونوں کا احتمال رکھے گا۔ حکم علی سبیل البدلیت دونوں سے ثابت ہو جائے گا۔ جب دونوں سے علی سبیل البدلیت حکم یہاں پر ثابت ہو رہا ہے بچوں، تعلیق سے بھی کہ اگر وجود شرط پائی جائے تو تعلیق سے حکم وقوع طلاق ثابت ہو جائے گا، اور اگر وہ وجود شرط سے پہلے اس نے تنجیزاً طلاق دے دی تو پھر اس سے بھی وقوع طلاق ہو جائے گا۔ تو یہاں پر حکم کا وقوع علی سبیل البدلیت دونوں سے ثابت ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے مطلق اور مقید میں بھی کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ دونوں سبب ہیں، تو علی سبیل البدلیت حکم دونوں سے ثابت ہو جائے گا وہاں کہ کبھی عبد مطلق جو جہاں پر عبد مطلق ہے اس سے بھی حکم ثابت ہوگا عبد مطلق کے لیے، عبد مقید جہاں پر بالاسلام کی قید سے اس سے بھی حکم ثابت ہوگا عبد مسلم کے لیے، زکوٰۃ کا، صدقہ فطر کا۔ تو اسباب میں کوئی منافات نہیں ہوتی ہے، مزاحمت نہیں ہوتی ہے بچوں۔ اسی کو صاحب کتاب نے اپنے لفظوں میں فرمایا۔ تقریر سمجھ میں آ گئی بچوں؟ صاحب کتاب کی عبارت دیکھیے، صاحب کتاب فرماتے وہ نظیر و ما سبق، یہ مطلق اور مقید دونوں اپنے طریقے پر جاری ہوں گے، دونوں سے حکم ثابت ہوگا۔ یہ نظیر ہے اس کی جو پہلے گزر گیا، یعنی تعلیق بالشرط
یہ نفی کو واجب نہیں کرتی ہے، نفی حکم کو واجب نہیں کرتی ہے عند عدم ہی شرط نہ پائے جانے کے وقت. احناف کے نزدیک یہی تھا نا. فصار الحکم الواحد قبل وجودی، تو حکم واحد اپنے وجود سے پہلے معلق بھی ہوگا وہاں پر، اور مرسل کا بھی، یعنی دونوں کا احتمال ہے. کیونکہ لین الارسال هو تعلیق، کیونکہ ارسال، بلکہ یہ ہوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا چاہیے لین الارسال والتعلیق یتنافیان وجودا، یہ ہونا چاہیے. ہماری کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے، شاید لین الارسال هو تعلیق لکھا ہوا ہے، کیونکہ ارسال اور تعلیق دونوں وجوداً متنافی ہیں. قبل وجود فرماتے ہیں وَأَمَّا قبل وجودی، رہا وجود سے پہلے فَهُوَ مُعَلَّقٌ بِالشَّرْطِ، وجود سے پہلے معلق بالشرط بھی ہے، یعنی معدوم ہے اور وہ نہیں پایا جا رہا ہے. یہ تعلق وجودہ بالشرط، کیونکہ اس کا وجود متعلق کس سے ہے؟ شرط سے، کہ جب تک شرط نہیں پائی جائے گی اس وقت تک وہ معدوم رہے گا، نہیں پایا جائے گا. وَمُرْسَلٌ عَنِ الشَّرْطِ، اور وجود سے پہلے وہ مرسل عن الشرط بھی ہوگا، یعنی معدوم ہے محتمل للوجود، وجود کا احتمال رکھے گا قبلہ، شرط کے پائے جانے سے پہلے ہی. کیوں؟ بہین طور کے تنجیزاً، نئے سرے سے وہ اسے طلاق دے دے. والعدم الاصلی کان محتملا للوجود، اور عدم اصلی وہ وجود کا احتمال رکھتا ہے. ولم يتبدل، عدم اصلی جو وجود کا احتمال رکھتا ہے، جو عدم ہے، حکم کا عدم یہاں پر عدم سبب کی بنا پر ہے نا بچوں، اسی لیے عدم اصلی ہے. یہ حکم یعنی وقوع طلاق کا جو حکم ہے یہ وجود کا احتمال رکھتا ہے دونوں طرح سے، علی سبیل البدلیت. ولم يتبدل العدم، جیسے عدم اصلی پہلے تھا وہ وجود کا احتمال رکھتا تھا ابتدان، کہ شوہر ابتدان چاہے تو وقوع طلاق تعلیقاً کرے، یہ بھی اختیار تھا، تنجیزاً کرے، یہ بھی احتمال تھا. تو عدم اصلی تھا وہاں پر، عدم اصلی وجود کا احتمال رکھتا تھا دونوں طرح سے، اور وہی عدم اصلی تعلیق کے بعد بھی بدلا نہیں ہے. تو فرماتے ہیں ولم يتبدل العدم، عدم یہ تعلیق کے بعد بھی نہیں بدلا ہے. فصار محتمل الوجود طریقین، تو اب یہی دونوں طرح سے پائے جانے کا احتمال رکھے گا. بات سمجھ آئی بچوں؟ دونوں طرح سے پائے جانے کا احتمال رکھے گا. آج کی گفتگو بچوں یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.